والصلاة والسلام على أشرف النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس علاقے اور اس خطے کے اور اس تاریخی اور علمی سرزمین کے بزرگوں، ملت اسلامیہ کی آنکھوں کے تارے اور اس ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل نوجوانوں، پردے سے سن رہی عفت مآب ماں اور بہنوں اور پیارے اور عزیز بچوں، امارت شریعہ کا وقت آپ سے بہت دیر سے مخاطب ہے اور آپ حضرات انتہائی یکسوئی کے ساتھ اور بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ علماء امارت شریعہ کا خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ خواتین ہمارے سماج کی وہ مبارک کڑی ہیں کہ ہر انسان انہی کے آغوش سے تربیت پا کر سماج کا باوقار اور باعزت شہری بنتا ہے۔ موجودہ وقت میں امارت شریعہ نے اس دور وقت کا نظام دراصل اس لیے بنایا کہ ملک کے جو حالات ہیں، حالات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے، مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ملک کے حالات کیا اشارہ کر رہے ہیں، ملک کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو ملک کا جو سیاسی دھارا ہے اور جو اکثریتی طبقے کا نظریہ اور جو مسلمانوں کے تئیں فکر ہے، اس حوالے سے اور پچھلے چند سالوں میں جو مسلسل اور متواتر اور لگاتار مسلمانوں کے خلاف خصوصاً جو مشکل واقعات اور پریشان کر دینے والے حادثات رونما ہوئے ہیں، امارت شریعہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور صفِ قیادت میں اللہ تعالیٰ نے پورے ملک ہندوستان میں اسے اونچا اور اعلیٰ اور اولین مقام دیا ہے۔ سرے فہرست چند تنظیموں اور اداروں میں امارت شریعہ کا نام آتا ہے۔ امارت شریعہ کے بارے میں آپ حضرات بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آزادی سے پہلے، آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد اس نے زندہ کردار اور اس نے ملت کو بیدار رکھنے کا وہ عظیم کردار ادا کیا ہے، اور ایسا کردار جس سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے مسلمان ہی نہیں بلکہ اس کے واسطے سے پورے ملک کے ہندوستانوں کو مصیبت کی گھڑیوں میں، مشکل حالات میں رہنمائی ملی ہے۔ امارت شریعہ کے اکابرین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آزادی کے وقت مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو انگریزوں سے لڑنے اور اس ملک کو آزاد کرانے کی جو عظیم تحریک چلائی ہے، آج بھی چلے جائیے اور لال قلعہ کے میوزیم کو دیکھیے تو وہاں امارت شریعہ کے علماء، ان کا کردار اور امارت شریعہ جو اپنا ہفتہ واری جریدہ نکالتا تھا امارت کے نام سے، آج وہ ایک فریم کے اندر آویزہ اور لٹکا ہوا ملے گا۔ امارت شریعہ کے علماء جیل اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ امارت شریعہ کے علماء جیل کے اندر اس وجہ سے بھی گئے کہ جب انہوں نے وبا کے دور انگریزوں کے خلاف اور ان کی پالیسیوں کے خلاف اور وہ جو کچھ مظالم کر رہے تھے ان کے خلاف جب کھل کر کے لکھا تو امارت شریعہ کا وہ جو ترجمان پرچہ تھا امارت کے نام سے، باضابطہ انگریزوں نے اسے بند کر دیا۔ اس کے مدیر حضرت مولانا مفتی عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ جو امارت شریعہ کے ناظم تھے اور امارت شریعہ کے کا جو ترجمان پرچہ ہے امارت کے نام سے، بھائی اس کے مدیر تھے، امارت شریعہ کے مفتی تھے، باضابطہ انہیں جیل جانا پڑا۔ امارت شریعہ کو
نکالنے کا آغاز کیا گیا، آج تک نقیب پرچے کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد قیام پاکستان کے نتیجے میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، جو اکابرین نے پیشن گوئیاں کی تھیں وہ کر رہی، اور یہاں کے مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلامی قوانین کے خلاف، اسلام کے عالمی مسائل کے خلاف پارلیمنٹ سے آئے دن قانون پاس کیے جانے لگے۔ براہ راست اسلام پر، شریعت پر، اسلامی قانون پر، مسلمانوں کی پرسپر زندگی پر جب حملے کیے جانے لگے، آپ کو یاد ہوگا متبنہ بل کا مسئلہ، لیپالت قانون کا مسئلہ جب سامنے آیا، امارت شریعہ پوری جرأت ایمانی کے ساتھ اس اسلام مخالف بل کو اور اس اسلام سے ٹکرانے والی متضاد بل کو اور اس قانون کو امارت شریعہ نے ختم کرنے کی انتھک کوشش کی، اور امارت شریعہ کو اس میں کامیابی ملی۔ آپ کو معلوم ہوگا یہاں اس ملک کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ شاہبانوں کے اس کے مسئلے نے پورے ملک ہندوستان کے عوام کو، خصوصاً مسلمان کو بے چین و مضطرب کر دیا۔ امارت شریعہ اس وقت پوری جرأت کے ساتھ قائدانہ رول ادا کی، اور اس کے اکابرین نے ملک ہندوستان کے زمام اقتدار رکھنے والی برسر اقتدار پارٹی کو اور حکومت کو متنبع کیا، اور اس قانون اور جبری اور ظالمانہ قانون کو واپس لینے کے لیے مجبور کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا جب اس ملک میں مسلمانوں کے لیے جبری نسبندی کا قانون لایا گیا، امارت شریعہ کے چوتھے امیر شریعت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرتضی نے پوری جرأت کے ساتھ، پوری ایمانی بصیرت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو متحد کیا، اور مسلمانوں کی ساری تنظیموں کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے، یکجا کر کے ملک ہندوستان کے اندر اس ظالمانہ قانون کے خلاف بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور جب تک وہ قانون واپس نہیں ہوا حضرت رکے نہیں۔ امارت شریعہ نے اپنا جہد مسلسل جاری رکھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک کے اندر جب بھی کوئی ایسا قانون اٹھا، امارت شریعہ کے اکابرین بے چین ہوئے اور انہوں نے اس کا حل نکالا، حکومت کو متوجہ کیا، اور اس آئین اور اس ملک کے دستور کی دہائی دی، اور ملک کے دستور کی روشنی میں علماء امارت شریعہ نے مسلمانوں کی سربلندی، اسلام کی تحفظ اور شریعت کی حفاظت کے لیے جو بن پڑا اسے انجام دیا۔ آپ کے سامنے آج مسلم پرسنل لا بورڈ کا سائبان ہے، یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ عظیم تحفہ پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو کس نے دیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ امارت شریعہ ہی ہے۔ جب 1970 سے لے کر 72 تک ایسے ظالمانہ قوانین کی ترتیب لگی ہوئی تھی کہ مسلمان بے چین تھے کہ اس ملک میں اسلام کیسے بچے گا، مسلمان اپنے مذہب کی آزادی کو کیسے یقینی بنائیں گے، اور کس طرح سے اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ امیر شریعت رابع نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک لائحہ عمل بنا کر پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا۔ اکابرین علماء اور اس امت کے بڑے بڑے اساتذہ علم و فضل کو متوجہ کیا۔ جتنی بھی دینی مسلکی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے ذمہ داران کے پاس جا کر حضرت مولانا نے باضابطہ اس ملک کے اندر جو حالات برپا تھے اور جو مستقبل کے اندر مسلمانوں کے تئیں خدشات تھے اور جو اسلام کے اوپر اندھیرا بادل منڈلا رہا تھا، حضرت نے اس سے روشناس کرا کر اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھی۔ آج تک آپ کو معلوم ہے کہ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری عام طور پر وہی ہوئے ہیں جو امارت شریعہ کے امیر شریعت ہیں۔ ایسی نوعی کے مسلمانوں، اے ہمارے نوجوانوں، آج کی جو صورتحال ہے آزادی سے پہلے سے لے کر آج تک ایسی صورتحال اس ملک ہندوستان میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ آپ کو اپنی بصیرت کو کام میں لانا ہوگا، نگاہوں کو کھولنا ہوگا، دل کے دریچوں کو وا کرنا ہوگا، عقل مندی سے، حکمت و دانائی سے، بصیرت و عاقلی سے آپ کو کام لینا ہوگا۔ یاد رکھیے موجودہ وقت میں جو آپ کے علماء ہیں، جو قائدین ہیں، جو ملی تنظیمیں ہیں، جو دینی تحریکات ہیں، یہی آپ کا اثاثہ ہے، یہی آپ کا سرمایہ ہے، یہی آپ کے اسلام کو، آپ کے وجود کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی مسجد کو
में कोई तकाजा पेश किया जाए, इमारत शरिया के उलमा ने, अकाबिरीन ने, खुद्दाम का कुरान ने बहुत ही गौर व खौफ के बाद ये फैसला लिया है कि मुसलमानों को 3 बड़े बड़े काम करने हैं मौजूदा वक्त में और खामोशी के साथ काम करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि मुसलमानों जात बिरादरी से खुदा नाम ऊपर उठिए, मसलक व मशरब से ऊपर उठिए और ये जो बाहमी झगड़े हैं, झगड़े की बुनियाद कुछ भी हो, आपको इन झगड़े की बुनियादों को खत्म करना होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर 1.5% यहाँ की सिख बरादरी ने अपने इत्तेहाद से, अपनी वहदत से, अपने इत्तेफाक से, अपनी दूरबीनी से, अपनी हिकमत अमली से भाइयों अपना दीन बचा लिया, अपना धर्म बचा लिया, अपनी तहजीब बचा ली, अपनी कुव्वत को मुजतमा किया। आज हुकूमत की क्या मजाल है कि हमारे इन बिरादरियों की जानिब और इन मज़ाहिब की जानिब वो तिरछी निगाह से देख ले। अगर कोई उनके गुरुद्वारा पर हमला कर दे, अगर कोई उनके पेशवा के खिलाफ अपनी ज़बान खोल ले, भाइयों पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वो तूफान खड़ा होगा जिसको रोकना भाइयों हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी ज़ौजा मुतहहरा की शान में, आपकी दीनी माँ की शान में गुस्ताखी की जाती है। आपने अपनी जुर्रत का अंदाजा लगाया, आपने अपने ईमान का अंदाजा लगाया। इमारत शरिया आपको आवाज देती है, आपको बेदार करती है और आपसे फरियाद करती है कि ऐ मुसलमानों, अगर आप भी सिख बिरादरी की तरह, जैन बिरादरी की तरह, ईसाई अहले मज़हब की तरह अगर आपकी सफ़ों में इत्तेहाद होता, अगर आपके दिल बाहम मिले हुए होते और फ़िरक़ाबंदी से, ज़ात बिरादरी से अगर आप ऊंचे उठकर इस मुल्क में जीने का कोई मंसूबा बनाए हुए होते और आपकी सफ़े क़यादत में अगर इत्तेहाद होता, शिया और सुन्नी जिन तमाम को लेकर इमारत शरिया इन 3 रियासतों में चल रही है, अगर मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई आपकी क़ुव्वत होती जिसकी मजाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर जाए। ऐ मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, नबी से जो अक़ीदत है, नबी से जो मोहब्बत है, उसकी हिफाजत कीजिए। ठीक है, हम मुजाहिरा करेंगे, एहतिजाज करेंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे, मगर दस्तूर की रोशनी में रहकर करेंगे। हम मुश्ताइल नहीं होंगे, हम जज्बाती नहीं होंगे, मगर जब मसला आए, जब आपको इमारत शरिया बुलाए, आपके कायदीन आवाज दे, तो अल्लाह की कसम अगर आपने उनकी सदाओं पर लब्बैक नहीं कहा, वक्त के तकाज़े को पूरा नहीं किया, याद रखिए स्पेन, बोस्निया, गर्नाटा, उंदुरुस आपकी आंखों के सामने हैं, जहां 900 सालों तक इस्लामी हुकूमत रही। ऐ मुसलमानों, आपको मौजूदा परेशान हालात में कम से कम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। ये पहली बात है कि अपनी सफा में इत्तेहाद पैदा कीजिए। घर के झगड़े, खानदान के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, इस सिनौली में मुझे मालूम है कमोबेश 400 घर से कम तो नहीं होंगे। भाइयों, अगर आपने अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए, अपनी बस्ती की जरूरत को पूरा करने के लिए, अगर यहाँ के चंद बुजुर्गों की सरपरस्ती में चंद नौजवानों की अगर सालिह कमेटी नहीं बनी, यहाँ के बेवाओं का मसला अगर सिनौली के बुजुर्ग और यहाँ के जवान हल नहीं कर सकते, किसी गरीब बच्ची का निकाह है, निकाह के लिए पैसे नहीं है, अगर यहाँ की कमेटी अगर उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती, भाइयों अगर यहाँ कोई बीमार पड़ गया, रात 12 बजे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, अगर एक कमेटी मौजूद नहीं है जो उस मजबूर, मुफलिस, मुहताज और परेशान हाल की मदद कर सके, तो दुख है हमारी जिंदगी पर। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा घर, हमारा बात, हमारी सारी चीजें बेकार है। ऐ मुसलमानों, दूसरी जमातों को देखकर कम से कम कुछ इबरत तो हासिल कीजिए। इमारत शरिया का ये पैगाम कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। अगर इत्तेहाद पैदा नहीं किया तो आप याद रखिए, आने वाली सूरत हाल, आने वाले हालात, आने वाला वक्त इंतहाई खतरनाक है। दूसरी अहम बात इमारत शरिया की जानिब से ये कहनी है कि ये जो आपकी नई नस्ल है, इन नई नस्लों के लिए 2 काम कीजिए। एक काम तो ये कीजिए कि अगर यहाँ 3-4 मस्जिदें हैं तो जिस तरह से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, उस तरह से भाइयों अपने बच्चों के लिए 5 साल से लेकर 7-8 साल तक तमाम बच्चे बच्चियां फर्ज समझकर मस्जिद के अंदर मकतब के निजाम से जुड़े और बच्चों को दीन सिखाइए, अकायद सिखाइए, ईमानियात सिखाइए।
انہیں عبادات سکھائیے، معاملات سکھائیے، معاشرت کے طریقے سکھائیے، اخلاق فاضلہ اور نبی کے طریقے سکھائیے۔ اور ہم ہر باپ سے بھی کہیں گے اور آپ کے واسطے سے وہ مائیں جو سن رہی ہیں ان ماؤں سے بھی کہیں گے، خدا بچوں کا کھانا کپڑا اس کی ضرورت پوری کرنا اگر آپ پر فرض ہے ماؤں اور بہنوں، تو اس سے زیادہ آپ پر فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نونہال دیے ہیں ان نونہالوں کو اگر مسلمان نہیں بنایا، سچا انسان نہیں بنایا، اچھے اخلاق والا نہیں بنایا، تو ملک ہندوستان کی جو تصویر ہے اور جو خطرناک سے خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اے ماؤں تم تو چلی جاؤ گی دنیا سے اگر ان اولادوں کو، اگر ان اولاد ان نسلوں کو اگر ایمان والا نہیں بنایا، ایمان والی نہیں بنایا آپ نے، تو یاد رکھیے یہ بچے مرتد ہو جائیں گے، یہ کلمہ سے محروم ہو جائیں گے۔ قتل عام اور خون کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر جائیں، اپنے دین کا سودا کر لیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیں، خاموش طریقے سے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے۔ دوست کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس ملک میں ترقی کی راہ کسی نہ کسی درجے میں کھلی ہوئی ہے۔ آپ آدھی روٹی کھائیے، آپ پھوس کے مکان میں رہ جائیے، آپ اپنی زندگی کے آسائش کو پورے خدا نہیں کیجیے، مگر ان بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، ڈی پی ایس سی، یو پی ایس سی، آئی ایس کے ایگزامینیشن کے لیے ان کے 5 سال کو فارغ کیجیے۔ ہر بار ماں جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے بچوں کی تعلیم کا جائزہ لے، پہلے پلاننگ کیجیے کہ اپنے بیٹوں کو کیا بنانا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھیے ہندوستان کے ماحول میں جو کشمکش جاری ہے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تعلیم کا دروازہ کھلا ہے، انشاءاللہ آپ کے بچے اگر آنے والے 15-20 سالوں میں خاموشی سے پڑھیں، انشاءاللہ آنے والے حالات کا، اٹھنے والے طوفان کا اور اس گھنے بادل کا وہ مقابلہ کر لیں گے۔ تیسری اہم بات آپ سے کہنے کی یہ ہے کہ عبارت شریعہ یا دارالعلوم دیوبند یا ندوۃ العلماء یا جمعیت علماء ہند جتنے اکابرین ہیں بھائیوں، اس 21ویں صدی کے اکابرین ہیں۔ 21ویں صدی میں آپ کو حضرات صحابہ، حضرات تابعین کے اکابرین نہیں ملیں گے۔ ان علماء کی قدر کیجیے، علماء کا احترام کیجیے، اپنی دینی ملی تنظیموں کی حفاظت کیجیے اور جب تقاضا آئے تو اپنی پوری قربانی پیش کیجیے۔ اپنے یہاں مکتب، مدرسہ، اسکول، وہاں تعلیم کے بارے میں فکر مند ہوئیے۔ یہ چند معروضات ہم نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس آباد کو، اس آبادی میں رہنے والوں کو تمام شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك۔ اے اللہ اس آبادی میں خیر، برکات، سعادتیں، اپنا فضل و کرم اللہ اس بستی میں اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ یہاں جو بزرگ ہیں اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ انہیں درازی عمل نصیب فرما۔ اے اللہ جو ماں بہن ہیں اے اللہ انہیں دینی اقدار پر، اسلامی شرائع پر اے اللہ اپنے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی جو نسلیں ہیں، ان کی جو اولاد ہیں اے اللہ انہیں ایک بنا اور نیک بنا۔ اے اللہ دین و دنیا کے علم سے انہیں آراستہ فرما۔ اے مولا کریم اس آبادی میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ مولا کریم یہاں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ اس آبادی کو جہیز سے، اے اللہ قلت سے، بغاوت جیسے لعنت کی چیزوں سے اے اللہ اس آبادی کو محفوظ فرما۔ مولا کریم جماعت کی، دعوت کی، دینی محنتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ یہاں سے اسی طرح سے علماء، فضلاء، اہل علم کی کھیت تیار فرما۔ اے اللہ جو ماضی میں اس بستی کی شان رہی ہے مولا کریم اس بستی کی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم